بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العظيم. ये बात सब हजरात जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 570 में हुई। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें थीं, एक मशरिक में और एक मगरिब में। मशरिक में जो बड़ी ताकत थी वो ईरान की थी, फारिस की। उसका दायरे ममलकत वो नहीं था जो आज ईरान का है। बहुत से इलाके उसके ज़ेर इख्तिदार थे। मगरिब में रूम की हुकूमत एक बड़ी ताकत का मरकज थी और बिलाशुबा
روم کا اصل پایا تخت تو اٹلی ہی تھا، مگر عیسائی جب پھیلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عیسائی قوم کو طاقت اور قوت ملی، تو یوں سمجھیے کہ ترکی کا علاقہ، اسی طرح سے ایشیائے کوچک کا علاقہ، یہ سب کا سب روما کی زیر حکومت آ گیا تھا۔ لیکن 395 عیسوی میں مشرقی علاقہ روما کا وہ اس سے الگ ہو کر خود مختار ریاست بن گئی تھی، کہلاتی تھی رومی حکومت، مگر وہ اصل مرکزی حکومت سے الگ ہو گئی تھی 395 میں۔ اور یہ علاقہ 16ویں صدی تک، 1554 تک عیسائیوں کے اقتدار میں رہا، اور اس کے بعد پھر ترکوں کی حکومت قائم ہوئی ترکی کے علاقے میں اور اسی طرح سے ایشیائے کوچک میں۔ تو اتنے طویل عرصے تک عیسائیوں کا اور رومیوں کا اقتدار وہاں قائم رہا۔ رومیوں کا اقتدار بڑھتے بڑھتے فلسطین تک کبھی کبھی آیا، اور بیت المقدس کبھی روما کے ہاتھ میں، رومیوں کے ہاتھ میں رہا، اور کبھی کبھی فارسیوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کئی سال کے بعد یہ واقعہ ہے سن 602 کا، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے سن 602 میں صورت یہ ہوئی کہ روم کے اندر جو اس وقت حکومت کر رہا تھا اس مشرقی حصے میں، اس کا نام تھا ماریس۔ ماریس کے خلاف بغاوت ہوئی، اور فوکس نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، بغاوت کامیاب ہوئی، اور ماریس اپنے اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور پورا اقتدار جو ہے وہ فوکس کے ہاتھ میں آیا۔ ادھر ایران میں خسرو پرویز حکومت کر رہا تھا۔ خسرو پرویز ماریس کا ممنون اور شکر گزار تھا، اس لیے کہ اس کو حکومت کچھ اس کی اپنی کوششوں سے ملی تھی۔ تو جب ماریس کے ساتھ فوکس نے یہ معاملہ کیا تو خسرو پرویز نے روم پر چڑھائی کر دی، اور اتنا گویا یوں کہیے کہ فتوحات کرتا ہوا آگے بڑھا کہ پائے تخت جو اس وقت استنبول تھا، جس کو قسطنطنیہ کہا جایا کرتا تھا، تو وہاں تک پہنچ گیا۔ اور یہ صورت ہوئی کہ بیت المقدس سے وہ صلیب کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی اسی پر دی گئی، یہ ایک الگ بحث ہے کہ سولی دی گئی نہیں دی گئی، قرآن کیا کہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں میں مشہور تھا کہ جس صلیب کے اوپر، صلیب کراس کو کہتے ہیں، جس کراس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی وہ بیت المقدس میں تھی، وہ سولی بھی لے گئے، وہ صلیب بھی لے گئے۔ تو غرض ہے کہ ہر طرح سے ان کو ذلت اٹھانی پڑی رومیوں کو، اور بہت زبردست فتح ہوئی خسرو پرویز کو۔ جب رومیوں نے یہ دیکھا کہ فوکس سے یہ جنگ نہیں سنبھل رہی ہے، تو افریقہ کے گورنر کو انہوں نے لکھا اور یہ کہ ہماری مدد کی جائے، اس واسطے کہ اس وقت ہماری حکومت خطرے میں ہے، بہت بڑا علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور ہم سے نہیں سنبھل رہی ہے جنگ۔ تو افریقہ کے گورنر نے اپنے بیٹے کو، ہرقل جس کا نام تھا، اس نے بھیجا۔ ہرقل نے فوکس کو بھی ہٹا دیا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو فوکس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ تو حق تو یہ تھا کہ اس وقت لڑائی ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ جو عنوان بنا تھا کہ فوکس نے ظلم کیا ہے ماریس پر، کہ جو محسن ہے خسرو پرویز کا، جب وہ خود فوکس مارا گیا تو جنگ ختم ہونی چاہیے تھی۔ مگر یہ فتح کا نشہ بڑا زبردست ہوتا ہے،
اتنی فتوحات کے بعد خسرو جو ہے اس نے اپنی لڑائی کو نہیں روکا اور وہ اور آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہرقل کو قسطنطنیہ یا آج کا جو نام ہے استنبول وہ بھی اس کو چھوڑ دینا پڑا۔ صلح کی پیشکش بھی اس نے کرنی چاہیے لیکن نہیں مانا خسرو نے۔ تو یہ صورت ہوئی، یہ نوبت جو پہنچی تو اس وقت سن تھا سن 614۔ سن 614 یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا 610 میں، اور یہ واقعہ ہوا ہے کہ روم جو ہے اس کو کلی طور پر ہزیمت ہو چکی ہے، ہار ہو چکی ہے، اور فارس کو زبردست جیت اور کامیابی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہے سن 614 کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے تقریباً 4 یا 5 سال کے بعد۔ اور ادھر صورت یہ ہے مکہ مکرمہ میں کہ مسلمان ہر طرح سے ظلم اور ستم کا شکار بن رہے ہیں، ان کے لیے مکے کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن گئی ہے۔ اسی وقت کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، اس لیے کہ ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ تو ہوا نقشہ۔ اب مشرکین مکہ ان کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ رومیوں کے مقابلے میں ایرانیوں کو فتح ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایرانی بھی بت پرست ہیں، ایرانی بھی مشرک ہیں، وہ بھی خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی آسمانی کسی کتاب اور کسی مذہب کے قائل نہیں ہیں۔ اور مسلمانوں کو صدمہ ہوا روم کے ناکام ہونے سے، اس لیے کہ رومی اگرچہ مسلمان نہیں تھے مگر عیسائی تھے، خدا کو ماننے والے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، آسمانی مذہب کو مانتے تھے۔ اس لحاظ سے رومیوں کے ہار سے تو مسلمانوں کو دکھ پہنچا، اور ایرانیوں کی جیت سے مشرکین کو خوشی ہوئی۔ مشرکین نے کیا کہا؟ مشرکین نے کہا کہ جیسے ہمارے ان دوستوں کو کامیابی ملی ہے اور انہوں نے خدا پرستوں کو دھکیل دیا ان کے اپنے ملکوں سے، اسی طرح سے ہم تمہیں بھی ناک چنے چبوائیں گے اور تمہیں کسی طرح بھی چین سے ہم جینے نہ دیں گے۔ یہ تھی وہ بات، سمجھا؟ یہ واقعہ ہے سن 614 اور 15 کا۔ ٹھیک اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، ہجرت سے 6-7 سال پہلے اور اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال کے بعد اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سورہ نازل ہوئی، اور ابتدا یہیں سے کی گئی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی ہار گئے ہیں، ان پر ایرانی قبضہ اقتدار حاصل کر چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ خبر دی گئی جو سب کو معلوم تھی کہ واقعہ یہی ہوا۔ فی ادنی الارض، زمین کے قریب ترین حصے میں، اس سے مراد یا تو یوں سمجھیے کہ بصرہ کا علاقہ ہے جو سیریا کے اندر آتا ہے، فلسطین سے ملا ہوا، تو جزیرۃ العرب سے قریب ترین شہر ہے، تو معنی یہ ہے کہ تم سے قریبی زمین کے اندر یہ واقع ہوا۔ یا اس سے مراد فلسطین ہے، اس کے معنی ہوا کہ رومیوں کے قریب ترین زمین کے اندر یہ واقع ہوا۔ یا اس سے مراد جزیرہ عمر ہے جو فارس کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فارس کے قریب ترین زمین کے اندر یہ واقع ہوا۔ لیکن مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بصرہ کا علاقہ جو جزیرۃ العرب سے ملا ہوا ہے۔ تو زمین کے قریب ترین حصے میں روم مغلوب ہوئے، اور ان کے غلبے کے بعد، مغلوب ہونے کے بعد ان قریب پھر یہ غلبہ پائیں گے۔ کون؟ رومی۔ ان قریب رومی پھر غلبہ پائیں گے، فی بضع سنین، بضع سنین کے اندر۔ بضع سنین کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یوں سمجھیے کہ بضع کا لفظ آتا ہے عربی کے اندر 3 سے لے کر 9 تک۔ 3 سے نیچے کے لیے بضع نہیں آئے گا اور 9 سے اوپر کے لیے بضع کا لفظ نہیں آتا۔ 3 اور 9 کے درمیان کے جتنے عدد ہیں، 3 4 5 6 7 8 9،
یہاں تک کہ عادات کو بدعہ کا لفظ بولتے ہیں. مثلا کوئی شخص کہے کہ بدعہ دولارات، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ $3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 9 تک جا سکتی ہے بات. فی بدع سنین کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں چند سالوں میں، لیکن وہ چند سالوں سے مراد کیا ہے؟ کم سے کم اس کی مقدار ہے 3 اور زیادہ سے زیادہ مقدار ہے 9. تو معلوم ہوا کہ اس مدت کے اندر اندر رومی جو ہے وہ غلبہ پا جائیں گے فارس کے اوپر. قرآن نے یہ بات کہی، کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بات ہو سکتی. کیوں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ مورخین خسرو پرویز کا خط ہرقل کے نام جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں. اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ سچویشن کیا تھی. خسرو پرویز نے لکھا کہ سارے خداؤں سے بڑے خدا اور پوری زمین کے مالک کی طرف سے کمینے اور بے شعور ہرقل کے نام، اس انداز سے خط لکھا جا رہا ہے. تو آپ اس سے ذرا تصور کیجئے کہ خسرو کا دماغ کہاں ہوگا، اور اس کا دماغ جو آسمانوں پر پہنچا ہوا کن حالات کی وجہ سے. جبکہ ہرقل جو ہے وہ اپنا پایہ تخت بھی چھوڑ کے بھاگ چکا ہے اور وہ پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ان حالات میں کوئی بھی پولیٹیشین اور کوئی بھی سیاست پر نظر رکھنے والا اس دور میں یہ لفظ بولنے کے لیے تو کیا مانے، اس بات کے دماغ میں بٹھانے تک کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ یہ بھاگا ہوا ہرقل جو ہے یہ چند سال کے اندر ایران جیسی اتنی بڑی طاقت کو پھر الٹ دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن قرآن نے یہ بات کہی. چنانچہ مشرکین نے پھپتیاں کسی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا، انہوں نے کہا شرط کر لو، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو شرط کر لو. چنانچہ امیہ ابن خلف نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شرط کر لی. صدیق اکبر نے کہا کہ 3 سال کے اندر اندر رومی جو ہے وہ ایران پر حملہ کر کے اور اس کو ہرا دیں گے. اس کے لیے شرط 10 اونٹوں کی لین دین کی شرط ہو گئی کہ اگر رومی کامیاب ہوئے تو 10 اونٹ امیہ کو دینے ہوں گے، اور اگر یہ واقعہ جو قرآن نے بتلایا ہے اس کے مطابق اگر رومی ناکامیاب ہوئے تو 10 اونٹ میں دوں گا. یہ شرط ہو گئی. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سنایا، یا رسول اللہ امیہ بن خلف ایسا کہہ رہا تھا اور میری اس سے اس بات پہ شرط ہو گئی. آپ نے فرمایا تم سے کس نے کہا تھا کہ 3 سال کی بات کہنا؟ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کا جب عدد بدعہ کے اندر آتا ہے تو تم نے 9 سال کیوں نہ کہے؟ زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ 3 سال کا نہ ہو. جب گنجائش لفظ بدعہ کے اندر 3 سے لے کر 9 تک کی ہے تو تم آخری مدت مقرر کرو. اور فرمایا 10 اونٹ نہیں زیادہ بڑھاؤ، اس لیے کہ یقین ہے. اگر ابوبکر صدیق کو یقین ہے تو اللہ کے رسول کو تو ان سے زیادہ یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پیش گوئی پر. چنانچہ صدیق اکبر گئے اور امیہ سے کہا کہ پھر سے نئی شرط. انہوں نے کہا کیا؟ کہ ایک تو 9 سال، دوسری بات یہ کہ 100 اونٹ. انہوں نے کہا منظور. 100 اونٹ اور 9 سال کی مدت مقرر ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے 5-6 سال کے بعد ہجرت فرما لی مدینہ منورہ کو، اور سن 2 ہجری کے اندر یوں سمجھیے کہ یہ واقعہ ہے سن 623 کا یا 22 کا. 622 یا 23 کے اندر گویا رومیوں کی فتح کے تقریباً 8ویں سال یا 9ویں سال جو ہے جنگ بدر پیش آیا ہے. تو ہوا کیا؟ ادھر تو مسلمان جیتے ہیں جنگ بدر میں، اور اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی ہے کہ رومی جو ہے وہ کامیاب ہوئے. کیسے ہوا؟ ہرقل جو چھپتا پھر رہا تھا اس نے چرچ سے بھیک مانگی. اس زمانے میں بھی یہ چرچ بڑے مالدار تھے. چرچ اور لارڈ پادری سے کہا کہ اس وقت ہمارا مذہب خطرے میں ہے، مذہب کو بچانے کے لیے اس وقت چرچ کا سرمایہ ہمیں درکار ہے، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں. چنانچہ چرچ نے ہرقل کو عیسائیت کے بچانے کے واسطے سود پر رقم دی. عجیب تماشا ہے، عیسائیت کو بچانے کے لیے چرچ جو ہے وہ قرض دے رہا ہے، وہ بھی سود پر، اپنا نفع پھر بھی موجود. تو ہرقل کو سود پر بہت بڑی رقم دی گئی، اور اس رقم سے اس نے زبردست تیاری کی، اور اس کے بعد اس نے خاموشی کے ساتھ چکر کاٹا
اور ایشیائے کوچک کا چکر کاٹے ہوئے نارتھ کا آذربائیجان کی طرف سے اس نے حملہ کیا اور زبردست لڑائی ہوئی نینوا پر. یوں سمجھیے کہ اس وقت کے نقشے کے اعتبار سے میں بتاؤں تو دجلہ اور فرات کے بیچ کے علاقے پر وہاں جا کر اس نے اٹیک کی اور زبردست لڑائی ہوئی. اتنی لڑائی کہ ایران کی طاقت جو ہے اس کی کمر توڑی. بڑھتے چلے گئے یہاں تک آرمیا تک پہنچے جہاں زرتشت پیدا ہوئے تھے. اس کو تہس نہس کیا اور جہاں گویا یوں کہیے کہ کسرا خاندان کے بادشاہ کے محلات تھے اس شہر کو انہوں نے برباد کر دیا. اور جو بہت بڑا آتش کدہ ایران کا تھا وہاں انہوں نے چڑھائی کی اور آخر اس وقت خسرو کا بیٹا قباد ثانی جو یوں سمجھیے کہ جو سلطنت حکومت پر تھا اس کو صلح کرنی پڑی اور جو صلیب لے کر آئے تھے یہ بیت المقدس سے وہ صلیب واپس دینی پڑی. یہ ہوا نقشہ اس وقت. تو یوں سمجھیے کہ بدر کے میدان میں کہ جہاں مسلمان ایک طرف ایک تاریخی جنگ لڑ کر کے اور مشرکین مکہ کو ہمیشہ کے لیے وہ ہار کا منہ ان کو دکھایا انہوں نے, وہیں دوسری خوشی یہ ہوئی کہ ان کو حاصل ہوئی کہ روم کی کامیابی کی ان کو خبر ملی. اس واقعے کے بعد اب پڑھیے اس کو. فرمایا کہ فی ادنى الارض زمین کے قریب ترین حصے میں رومی مغلوب ہوئے اور بعد ان کے غلبے کے ان قریب وہ غالب ہوں گے چند سالوں کے اندر. للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ ہی کے لیے معاملہ پہلے سے بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے معاملہ بعد میں بھی ہے. سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, تمہاری نظر اس پر نہیں گئی. اس واقعے کو میں بتلا دوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس شرط کے مطابق 100 اونٹ حاصل کر لیے. امیہ بن خلف مکے سے خود ہی لے کر آ گیا. یہ بات تھی کہ مشرک اپنی جگہ مشرک ہونے کے باوجود جس سے ایک ایگریمنٹ ہو گیا, جس کو زبان دے دیا کرتے تھے, گلے کٹ جائیں خاندان جو ہے وہ ان کا خون بہ جائے, لیکن جو ایگریمنٹ ہے جو زبان سے ایک لفظ کہہ دیا گیا ہے اس کو آنچ نہیں آنے دیا کرتے تھے. تو امیہ ابن خلف نے صدیق اکبر کی طرف سے مطالبے کا انتظار نہیں کیا. اس خبر کے مشہور ہو جانے کے ساتھ ہی امیہ ابن خلف 100 اونٹ لے کر مدینے پہنچ گیا کہ میں شرط ہارا, تم جیتے, یہ 100 اونٹ تمہارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, چونکہ یہ شرط اس وقت کی گئی تھی مکے میں کہ جس وقت لاٹری اور جوا حرام نہیں ہوا تھا. اس وقت حکم آ چکا تھا چونکہ سود کے اور اسی طرح سے جوئے اور لاٹری کے حرام ہونے کا, تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹوں کو صدقہ کر دو. اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جس مال کا استعمال حرام ہو اس مال کو راہ خدا میں صدقہ کر دینا چاہیے. اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا, ہاں ثواب اگر ملے گا تو اس پر ملے گا کہ حرام سے بچ گیا, اس پر تو ثواب ملے گا, مگر وہ صدقہ نہیں کہ جس کا ثواب ملتا ہو. اس کا خود استعمال جائز نہیں ہے, اس کو وہ دے دینا چاہیے غریبوں کو. چنانچہ آپ نے صدقہ کرنے اور خیرات کرنے کی ہدایت فرما دی. تو یہاں فرمایا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد. یہ جملہ جو ہے تو بہت چھوٹا سا, مگر دراصل یوں کہیے کہ سب کو جھنجھوڑ رہا ہے. اے بے وقوفو, تم لوگ ظاہری اسباب پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ آج کے ظاہری اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایران جیتا ہوا ہے, سو ہمیشہ جیتا رہے گا اس لیے کہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. روم کبھی بھی نہیں جیت سکتا اس لیے کہ وہ اپنے اتنا کمزور ہو چکا کہ اس سے اپنا شہر نہیں سمجھ سکا. ظاہری اسباب پر صرف تمہاری نظر ہے, لیکن کل کیا ہونے والا ہے, فتح و نصرت اور ہار اور جیت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے, اس پر تمہاری نظر نہیں جاتی. دراصل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قوم کو آگے بڑھاتے ہیں, دوسری قوم کو پیچھے ہٹاتے ہیں, پھر اس قوم کو وہی آگے بڑھاتے ہیں اور جیتی ہوئی قوم کو پیچھے ہٹاتے ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے تمہیں اسباب کے بجائے مسبب الاسباب کی طاقت پر نظر رکھنی چاہیے, نہ کہ صرف اسباب پر نظر ٹکا کر رکھ جاؤ. یہ ہے اصل وہ نقطہ. للہ الامر من قبل ومن بعد. ہمارے لیے یہ جملہ چاہے اتنا اہم نہ ہو, اس لیے کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں, ہمیں خود ہی اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے. لیکن مشرکین جو کل تک بغلے بجا رہے تھے اور واقعتاً وہ اللہ کی طاقت اور قوت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی سچائی اور صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کے لیے یہ جملہ تو یوں کہیے کہ زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہا تھا. سمجھ آیا کہ ایک تو زخم کھایا انہوں نے اپنے, یوں کہیے کہ اپنے دوست
اور اپنے حامیوں کے ہار کی وجہ سے، اور اوپر سے یہ نمک چھڑک رہا ہے جملہ کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے دوستوں کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہار جیت. تو ان کو دلوں سے پوچھو کہ یہ جملہ اللہ کا کتنا بھاری ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اور اس دن کے یہ واقعہ کس دن ہوگا؟ اس دن کے جس دن مومن خوش ہوں گے. کہاں سے خوش ہوں گے؟ ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ صاحب انہوں نے جو یوں کہا تھا کہ رومی غلبہ پائیں گے، اس کے مطابق رومیوں کو غلبہ مل گیا، تو اس کا مطلب ہماری بات صحیح نکلی. ہماری بات صحیح نکلی تو اس سے خوشی. ایک خوشی تو اس کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں پیشین گوئی ایک اور خوشخبری کی بھی ہے، اور وہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر پیش آئی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، تو گویا یوں کہیے کہ لفظوں میں ایک عظیم خوشخبری کی بھی ایک اور پیشین گوئی دے دی گئی. تو دو پیشین گوئیاں سنا دی گئیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ ایک طرف تو رومی جیتیں گے، اس کی خوشی تم کو ہوگی، اور دوسری خوشی اور بھی ملنے والی جس کو ہم اس وقت واضح نہیں کرنا چاہ رہے اس لیے کہ وقت نہیں آیا اس کا. تو وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے اہل ایمان بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. یہ خوشی اللہ کی مدد سے ملے گی. چنانچہ بدر میں یہی ہوا، اللہ کی مدد ان کو پہنچی. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کا فیصلہ کسی کے لیے جیت کا اس لیے نہیں کہ کوئی اللہ کے ذمہ کسی کا قرضہ ہے، مہربانی سے اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب فلانی قوم جیت جائے. تو رومی اگر جیتیں گے اللہ کی مہربانی سے، مسلمان اگر جیتیں گے اللہ کی مہربانی سے. تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب ہے اپنے فیصلے میں، اور کسی کی جیت کا فیصلہ کرنے میں وہ رحیم اور کریم ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ اکثریت لوگوں کی جو ہے یہ جانتی نہیں. اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ میجارٹی جو ہے وہ ہمیشہ ناواقفوں کی ہوتی ہے، بے عقلوں کی ہوتی ہے. قرآن شریف کے آپ آیتیں پڑھتے چلے جائیے، اکثریت کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے قرآن. ولکن اکثر الناس لا یعقلون ولکن اکثرهم لا یعقلون ولکن اکثرهم لا یعلمون. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی میجارٹی ہر زمانے میں اہل عقل کی نہیں ہوئی، اہل علم کی نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہو جو علم سے کورے ہوتے ہیں. ان کی ہوتی ہے کہ جو عقل سے کورے ہوتے ہیں. ایک عام ان کی عقلیں ہوتی ہیں، عام سطح کا ان کا علم ہوتا ہے. منارٹی میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عقل والے ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں، رائے والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتی. حقیقت ہے کہ اللہ کے وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. حقیقت ہے کہ اللہ کی مدد سے کوئی جیتا کرتا ہے، مگر ان حقیقتوں سے کتنے لوگ ہیں جو واقف نہیں رہتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا میں رہ کر دنیا کے جو ظاہری حالات ہیں، اسباب ظاہری ہیں، اس کو تو دیکھتے ہیں، لیکن باطنی اسباب کیا ہیں اس پر نظر نہیں. اور دیکھیے یہ عجیب بات ہے، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. ایک واقعہ بھی اگر بیان کرتا ہے تو اس سے اپنے مطلب کی بات نکال لیتا ہے. یہی تو کمال ہے بات کرنے والے کا. تو واقعہ تو بیان ہوا کس کا؟ روم اور فارس کی لڑائی میں اب کون مستقبل قریب میں جیتنے والا ہے. تم بڑے بے وقوف ہو، اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم تم کو پہلے بتا دے رہے ہیں. لیکن اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلا، اور وہ کیا نکلا کہ جس طرح سے تمہاری بے وقوفی اس معاملے میں ظاہر ہو گئی کہ چند سال کے بعد دو حکومتوں میں سے کون سی حکومت غلبہ پائے گی، تمہیں کل کا دنیا کے اندر علم نہیں ہے، تو آنے والی وہ کل جو ہے آخرت کی، اس کا تم کو کیسے معلوم؟ دنیا میں کل کیا ہونے والا اس کو تم کو پتا نہیں. چنانچہ تمہاری امیدوں کے برخلاف روم کو ہم نے فتح دی. عجیب بات ہے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے تم اس کو نہیں جانتے، اس وجہ سے تم اس کا انکار کر رہے ہو. تو قیامت کے انکار کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، وہ آخرت سے غافل ہے. یہ نقطہ خوب سمجھ میں آیا نا، اس واقعے سے کیسے آخرت کا مسئلہ نکلا کہ آج کے حالات کیا بتلا رہے ہیں کہ ایران جیتا ہے، ایران ہی جیتا ہوا رہے گا. کل کیا ہونے والا ہے اس کا تم کو پتہ نہیں ہے. چنانچہ جب وہ کل آئی تو رومی جیت گئے. تم بے وقوف ہو، تم کیسے انکار کرتے ہو قیامت سے؟ اللہ اگر یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی،
آج کے اگر حالات تمہیں اس بات کو سمجھانے نہیں دے رہے ہیں، سمجھنے نہیں دے رہے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی، یہاں تو ہر چیز آباد ہے، ہر چیز شاداب ہے، ہر آدمی چلتا پھرتا ہے، بھلا قیامت کیسے آئے گی؟ تو جب تمہیں دنیا میں ہونے والے باتوں کا جو کل کو ہوں گی ان کا پتہ نہیں ہے تو آخرت کے بارے میں تم کو کیسے دنیا میں معلوم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا علم وسیع ہے، اس کی خبر پر تمہیں اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے اندر غور نہیں کیا؟ انسان اگر اپنے اندر ہی غور کر لے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کا یقین حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی وحدانیت کا بھی یقین حاصل ہوتا ہے۔ دونوں مسئلے ساتھ کے ساتھ خود اپنے اندر غور کرنے سے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر نہیں ہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے تو ایک فٹ کے تھے، کچھ عقل نہیں تھی، کچھ شعور نہیں تھا، بول نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے۔ کچھ اور بڑے تو چلنا شروع ہوا، مما مما ببا ببا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ اور بڑے ہوئے تو ایسے لفظ بولنے لگے کہ جو آدمی دوسرے کو اس کے مطلب اور معنی سمجھنے لگے۔ کچھ اور بڑے ہوئے تو لکھنے پڑھنے لگے۔ کچھ اور بڑے ہوئے تو محنت اور مزدوری کرنے لگے، جاب کرنے لگے، بزنس کرنے لگے، اور ہم تندرست اور جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ یہ سارے تغیرات ہیں انسان کی زندگی میں۔ پھر یہ تو اٹھان ہے، پھر یہ اٹھان جو ہے کہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے چلا ہی نہیں جا رہا، بلکہ ایک اٹھان ایک لیول پر آ کر رک جاتا ہے، تو پھر اب جو ہے زوال شروع ہوتا ہے، گراوٹ آتی ہے۔ اب انسان کی طاقتیں جو ہیں وہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہیں، کانوں کی طاقت جا رہی، آنکھوں کی طاقت جا رہی، منہ کی طاقت جا رہی، دانتوں کی طاقت جا رہی، آنتوں کی طاقت جا رہی، یہ طاقتوں میں زوال شروع ہوا۔ یہ انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو خود یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہر انسان پر موت آتی ہے انڈیویجولی، جو اس کے حق میں قیامت ہے، تو سارے نوع انسانی پر کبھی قیامت آ جائے تو اس کے ماننے میں کیا اشکال ہے؟ ٹھیک اسی طرح سے یہ ہمارے اندر جو چڑھاؤ اور اتار ہو رہا ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار سے نہیں۔ اگر اپنے اختیار سے ہوتا تو کون آدمی بوڑھا ہونے کو تیار ہوتا؟ کون آدمی تندرستی کے بعد بیماری چاہتا؟ کون آدمی طاقت کے بعد کمزوری کو چاہتا؟ ہر آدمی طاقتور ہی رہتا، ہر آدمی جوان ہی رہتا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر جیسے انسان بچپن سے جوانی کی طرف جاتا ہے، اسی طرح سے اس کے اختیار کے بغیر جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے یہ طاقت کہ جو اس نفس کے اندر یہ تبدیلیاں لا رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کوئی ہے ایک ذات۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اپنے اندر غور کیجئے تو دونوں مسئلے جو ہے خود بخود سمجھ میں آتے ہیں، قیامت کا آنا اور ایک اللہ کا ایک ہونا۔ اسی کو فرمایا کہ وفی اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ غور نہیں کرتے اپنے نفسوں کے اندر؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے حکمت کے بغیر نہیں پیدا کیا، اور ایک مقررہ مدت کے لیے۔ اس لیے کہ یہ تو سارے عقل مند اس بات کو مانتے ہیں کہ جو چیز چینجنگ کو قبول کر رہی ہے وہ پائیدار نہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ پائیدار کا مطلب کیا ہوا؟ پرماننٹ نہیں ہے۔ جو چیز اپنے اندر چینجنگ کو قبول کر رہی، آبزرو کر رہی ہے، وہ کبھی پرماننٹ نہیں ہو سکتی۔ پرماننٹ وہ چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی چینجنگ نہیں ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے اور جس کو ہر آدمی کو اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، نہ دن ہمیشہ رہتا ہے، نہ رات ہمیشہ رہتی ہے، نہ سردی ہمیشہ رہتی ہے، نہ گرمی ہمیشہ رہتی ہے، کبھی برسات ہے تو کبھی دھوپ ہے، اور اسی طرح سے کبھی حالات میں بھی اسی طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی گرانی ہے تو کبھی سستا ہے، کبھی تندرستیاں ہیں تو کبھی بیماریاں ہیں۔ یہ ساری تبدیلی بتلا رہی ہے اس بات کو کہ یہ دنیا، یہ یونیورس، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ کبھی بھی جو ہے پرماننٹ رہنے والی نہیں، کیونکہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں، تو یہ فنا ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقررہ مدت کے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن لوگوں کی میجارٹی جو ہے وہ اپنے رب کے ملنے سے منکر ہے۔ تو قیامت کے دنیا میں میجارٹی جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے۔
چاہے زبان سے کوئی کہتا بھی ہو لیکن جو فکر ان کی طبیعتوں میں ہونا چاہیے وہ طبیعتوں میں ان کے فکر نہیں پیدا ہوتا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ تو ہوئی سوچ اور وچار کی بات. ظاہر ہے کہ جب دنیا کی میجارٹی جو ہے وہ بے فکر اور بے سمجھ اور بے علم لوگوں کی ہوئی تو پھر یہ کہاں سے یہ نتیجے نکال سکتی ہے جس نتیجے کے نکالنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ غور و فکر کر کے اور صحیح نتیجہ نکالنا اسی کے بس کی بات ہے جو صاحب فکر ہو, اسی کے بس کی بات ہے جو صاحب علم ہو. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت جو ہے ناواقفوں کی ہے, جاہلوں کی ہے, بے عقلوں کی ہے, اور دوسری طرف ان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے. تو اس واسطے آگے ایک اور بات کہی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ دماغ پر زور ڈال کر نتیجے نکالنا اس کے لیے تو قوت فکریہ کی ضرورت ہے, لیکن آنکھوں سے دیکھ کر کے کچھ سمجھ لینا اس کے لیے تو اتنی بڑی فکری طاقت کی ضرورت نہیں. یہ نتیجے تو بیوقوف آدمی بھی نکال سکتا ہے. اس لیے اب دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ کیا یہ زمین میں نہیں چلتے کہ تاکہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا, ان لوگوں کا جنہوں نے خدا سے انکار کیا. ان کا انجام کیا ہوا؟ اپنے جیسے اچھے خاصے چلتے پھرتے انسانوں کو جو سزا ان کے جیسے عقیدے کی بنیاد پر ملی, کم سے کم اسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے عقل حاصل کر لیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ مکے والے شام جایا کرتے تھے, مکے والے یمن جایا کرتے تھے تجارت کے لیے. شام کے راستے میں کچھ وہ آبادیاں ان کو ملا کرتی تھیں کہ جن کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہاں کون سی قومیں آباد تھیں, اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا تھا کہ جس نے ان کو برباد کر ڈالا تھا. اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے عقیدے کیا تھے, سب معلوم تھا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر تو سمجھ لو, اگر دماغ سے نہیں سوچ کر سمجھ سکتے. اولم یسیروا, کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین کے اندر کہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے ہوئے. کانوا اشد منہم قوتا, یہ وہ لوگ کچھ کمزور نہیں تھے, طاقت اور قوت میں ان سے کہیں آگے تھے. آج دنیا کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت جو تھا وہ ایک جنگلی زندگی گزارنے کا ایک دور تھا. کوئی ترقیات اس زمانے میں نہیں تھی. ترقی یافتہ دور تو آج ہے, لہذا آج کے حالات اور ہیں, اس وقت کے حالات اور تھے, اس لیے اس وقت کے احکام جو ہے وہ آج نہیں چل سکتے, یہ لوگ سمجھتے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہے. تاریخ کا اور ہسٹری کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آج ہی قوم جو ہے وہ متمدن نہیں ہے, آج ہی کلچر نہیں ہے, بلکہ ترقیات اس زمانے میں بھی تھی. اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو انجینئرنگ کی جو ہسٹری سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں کہ انجینئرنگ اسی زمانے کے اندر ترقی نہیں پائے ہوئے ہے. اب سے صدیوں پہلے انجینئرنگ بڑے عروج پر تھی. ہندوستان ایک زمانے کے اندر آج سے 1500 سال پہلے ہندوستان انجینئرنگ کا امام مانا جاتا تھا, انجینئرنگ کے فن کا. لیکن بس فرق کیا ہے؟ ڈیزائن کا فرق ہے. آج مختلف ڈیزائن ہیں, انجینئرنگ کے ذریعے سے ہم مختلف ڈیزائنوں پر کام کر رہے ہیں. اس وقت جو تھے اس وقت اور ڈیزائن تھے, اس وقت کے حالات کے اعتبار سے, لیکن انجینئرنگ کا جواب نہیں تھا جو زمانے میں. کوئی آج تاج محل تو بنا کے دکھا دے, چھوڑ دیجئے اور پچھلی باتوں کو, یہ 400 سال پہلے کا تاج محل ہے, کوئی بنا کے تو دکھا دے. بہت بنانے کی کوشش کی اس زمانے کے انجینئروں نے, لیکن نہ بنا سکے. خود ہی کہہ بیٹھے کہ ہم اس کی مثال نہیں بنا سکتے. گولکنڈہ کا قلعہ ہے, اس میں جو لوگ جا چکے ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ صاحب وہاں آدمی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا اس ٹاپ کے اوپر, نیچے مین گیٹ کے اندر تالی پیٹو تو وہاں آواز آئے, وہاں تالی پیٹو تو یہاں آواز آئے. یہ کیا انجینئرنگ ہے؟ تو انجینئرنگ آج سے پہلے بڑے ترقی یافتہ تھی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ترقی کا دور تو یہی ہے, پہلے نہیں ہے, غلط کہتے ہیں یہ لوگ. علوم اور فنون کی ترقیات ہر زمانے میں ہوئی ہے, ڈیزائنوں کا فرق ہے. اس زمانے میں اور ڈیزائن تھے, آج کے زمانے میں اور ڈیزائن ہے. آج جو ہیں وہ سی ایس ٹاور بنائے جا رہے ہیں, اتنی زبردست بلڈنگیں, لیکن یہ سمجھنا کہ پہلے کئی منزلوں کی بلڈنگیں نہیں بنائی جاتی تھی, ایسا نہیں. وہ جو نمرود کا واقعہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں
کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ حامان کو فرعون نے کہا کہ ایک ایسا قلعہ بنا کہ جو اسباب کے درجے میں اتنا اوپر پہنچ سکوں کہ میں آسمان کی خبر لا سکوں اور میں پتہ چلاؤں اس کے ذریعے سے کہ آسمانوں میں وہ خدا ہے کہ نہیں کہ جس کی اطلاع یہ موسیٰ دیتا ہے. مجھے تو معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، لہذا میں اس قلعے پر چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں. ذرا آپ سوچئے کہ فرعون جس قلعے کے اور جس عمارت کے بنانے کے لیے حکم دے رہا ہے اور غرض بھی بتلا رہا ہے کہ میں آسمانوں کی خبر لانا چاہتا ہوں اس پر چڑھ کر، وہ 2 منزل 3 منزل کا قلعہ نہ ہوگا. تو آج جو لوگ اپنی ان ترقیات پر بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہم 100 منزل کی بلڈنگ بنا لیتے ہیں لہذا ہم بڑا ترقی یافتہ ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ انجینئرنگ موجود تھی. اس لیے میں نے کہا کہ ترقی اسی زمانے میں نہیں ہوئی، ہر زمانے میں علوم و فنون کی ترقی ہوئی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کانوا اشد منہم قوہ، طاقت اور قوت کے اعتبار سے تم سے سخت تھے، کوئی ماڑے اور کمزور نہیں تھے. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، گھروں کی اور شہروں کی اور بستیوں کی آبادیاں انہوں نے تم سے زیادہ کی تھی. معلوم ہوا کہ بڑی زبردست بلڈنگ بنانے والے تھے، بڑے خوبصورت پلان سے گویا شہر بسانے والے وہ لوگ تھے. تو اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، آئے ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر، دلیلیں لے کر. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ میاں نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور عقیدے کی خرابی کی سزا ان کو ملی. نتیجہ ہوا کہ سارا کیا دھرا جو ان کا وہ برباد ہو گیا. نہ ان کے وہ شہر رہے، نہ ان کے وہ گھر رہے، نہ ان کی وہ طاقت و قوت دنیا میں رہی، سب کچھ فنا کے گھاٹ اتر گئی ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے. اس لیے اے مشرکین مکہ اور اے دنیا کے کافروں، تمہارے اس بات پر مطمئن ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی مضبوط بلڈنگیں ہیں اور ہمیں عذاب جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکتا. دیکھ لیجئے کتنی مرتبہ جو ہے اسی ملک کے مغربی کنارے کے اندر سمندری طوفان آیا، کس نے بچایا؟ کون بچاتا تھا؟ بھئی ان کی ساری ترقیات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں وہاں. جب سمندر میں کوئی طوفان آتا ہے اللہ کے حکم سے زمین کا جتنا حصہ متاثر ہونے والا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آج ان کو اندازہ ہے ان سائنٹسٹ کو کہ مغربی کنارہ امریکہ کا کسی وقت بھی زلزلے میں آ کر کے وہ تباہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ سائنٹسٹ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی تدبیر کر لی ہے کہ وہ اب ضائع نہیں ہوگا؟ ہے کوئی صورت ان کے پاس؟ تو اتنی بیچارگی ہے، اتنی ترقیات کے باوجود اتنی بیچارگی ہے، لیکن یہ ہے مہر لگا دینا. اللہ نے ایسی مہر لگا دی ہے ان کی خواہش کے مطابق کہ اب یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، مگر کون ہے وہ بابس؟ کس کے ہاتھ میں ہے ساری طاقت اور قوت؟ اس کو ماننا اور اس کی مرضیات کو پانے کی کوشش کرنا، اس طرف جو ہے انسان کا ذہن نہیں جاتا. یہ اللہ جب مہر لگاتے ہیں دلوں پر تو یہ صورت ہوتی. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. سو اللہ کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ اس نے ان پر ظلم کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کو چاہا تھا، اور کیا انجام؟ ان کذبوا، اس بات کے لیے ان کا یہ انجام ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کا اور اس کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اس کے واسطے ان کا یہ برا انجام ہوا. بس